لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرح صدورنا بمعرفة العلي وأملأ قلوبنا بذكر العلي وأبقى عيوننا في غم العلي. الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي ولعنة ولا أعداء علي. أما بعد فقد قال إله علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سلام. عزیزان محترم سامعین حضرات، عزاداران مظلوم کربلا اور ساداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، مجلس حسین ہے. یہ مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہر ایک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ حسین محدود ہے نہ حسین کا پیغام محدود ہے. حسین ہر اس شخص کا امام ہے، رہنما ہے، ہر اس شخص کا حسین ہے جو انسان ہے، یا ایسے کہوں کہ جس کے وجدان میں غیرت نظر آئے اس کا امام حسین ہے. جس کے ضمیر میں بے ضمیری نہ ہو، جس کے لہو میں رزق حلال ہو اور جن کے رگوں میں خون حلال ہو، جن کی فکر کا مالک حسین ہو، وہ فرش اعلیٰ پر آتا ہے. یہ مجلس حسین کسی عام یا کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے. حسین کا دروازہ عالمی دروازہ ہے. یہ دنیا پر کائنات پر محیط ہے. یہاں پر بندے بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں. فرشی ادا پر وہ آتا ہے جو حر مزاج ہو، جو حر بننا چاہتا ہے. اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ سورہ ذاریات کی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی عبادت کریں. مولا علی السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کے 3 گروہ ہیں، 3 قسم ہیں. ایک عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، ایک عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، ایک عبادت کرتے ہیں خدا کو لائق سمجھ کے. میرے مولا نے فرمایا کہ میں خدا کی عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ جو لالچ کی عبادت کرتا ہے وہ تاجروں والی عبادت ہے. میں علی جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا. خوف والی عبادت غلاموں والی عبادت ہے. وہ لائق اتنا ہے کہ علی اس کو سجدہ کرتا ہے. سامنے علی والے بیٹھے ہیں، آپ کی وکالت کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی میں مولا کی بارگاہ میں چل کے نجم کی طرف رک کر کے کہوں گے علی مولا، اے ولی مولا، آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کو لائق سمجھ کر. ہم بھی آپ کو ولی جنت کی لالچ میں نہیں مانتے، ہم آپ کو ولی جہنم کے خوف سے نہیں مانتے. تو ہے اتنا عظیم کہ تجھے ولی بھی مانا چاہیے.
نعرہ بھول گئے ہیں بھائی؟ دیکھیں مجلس میں نعرہ نہیں لگے گا تو نہ مجلس مکمل ہوگی نہ عبادت مکمل ہوگی. میں جو عنوان سوچ کے آیا سوچ کے کہ ایک ایسی چیز آپ کو دے کر جاؤں. مجلس میں ہوتا ہے کہ ابتدا سے شروع ہو جاؤ اور خود پڑھتے رہو سنتے رہو جتنی اسپیڈ ہو اسی سے پڑھتے رہو. میرا یہ قاعدہ قانون نہیں ہے. جب تک آپ کے دلوں پر تحریک بات نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھوں گا. تو آپ کچھ لے کے جائیں. کسی چھوٹے بچے سے وہاں پوچھے کہ بیٹا مجلس میں گئے تھے کیا مولانا صاحب نے پڑھا تھا تو آسان لفظوں میں بتا دے کہ یہ پڑھ کے گئے تھے. یہ نہ ہو کہ بہت اچھا پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے بتا نہیں. جب تک یہاں عرفان و تقریر ممبروں پر نہیں رہے گا تو قوم کی حالت یہی رہے گی. ٹھیک ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اچھا یہ مائک کیوں رکھا ہے؟ آواز پہنچانے کے لیے. مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ مجلس پڑھنے کے لیے. آپ کو کیوں بلایا ہے؟ مجلس سننے کے لیے. یہ کیمرہ کیوں لگایا ہے؟ مجلس ریکارڈ کرنے کے لیے. ان کا مقصد ہے ہر ایک کا. تو اللہ کا مقصد ہے کہ انسان کو خلق کیا ہے تاکہ عبادت کرے. مقصد ہے خلقت خدا کا یہ ہے کہ وہ عبادت کرے. اب یہاں پر سوال ہو رہا ہے ابتدا میں اللہ قادر ہے؟ اللہ قدیر ہے؟ تو اللہ قادر و قدیر ہے. اللہ کا مقصد ہے کہ انسان عبادت کرے. جبکہ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان تھوڑے ہیں پھر ان میں مومن تھوڑے ہیں پھر ان میں عبادت کرنے والے تھوڑے ہیں. کیا اللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ سوچے اس بات کو. اگر روایت ہوتی اور کہتے بھی سلاوی ضعیف ہے. اگر کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا تو کہتے مفتی پاگل ہو گیا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے. تو جب عبادت کے لیے خلق ہوا ہے تو عبادت کرنے والے ایسا جو عبادت کرتے ہیں شیعہ و سنی جو بھی ہو عبادت کرتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے, نماز شب پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, جتنی بھی عبادت کرے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے عبادت ہوگی. ٹھیک ہے. ہماری نماز میں 2 منٹ گھنٹہ تو پڑھ لیتے ہیں. 17 رکعت کی 11 نماز شب کی اور نماز قرآن باقی دعا کو ملا کر عبادت 2 گھنٹے باقی 22 گھنٹے. تو خدا نے خیال کیا ہے عبادت کی. جب عبادت بھی کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے عبادت ہے 22 گھنٹے عبادت نہیں ہے. اور قرآن کی آیت پر حرف آ رہا ہے, قرآن کی آیت پر اعتراض آ رہا ہے. خدا نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے, عبادت کر رہے ہیں پھر بھی 2 گھنٹے عبادت 22 گھنٹے عبادت نہیں ہو رہی. چلے رسول کے پاس اس پر قرآن نازل ہوا ہے یا رسول اللہ یہ اللہ نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے. اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں جو علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان لکھی ہیں. تفسیر میزان میں 2 تفسیریں دونوں کو یہاں بیان کرنا ہے. 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ چلے رسول خدا سے پوچھیں کہ عبادت کے لیے خلق کیا تھا, عبادت کر رہے 2 گھنٹے 22 گھنٹے عبادت نہیں ہو رہے. وہ کون سی عبادت ہونی چاہیے جو انسان 24 گھنٹے عابد رہے. اللہ کے رسول وہ جو ہمارے دل ہوا کے مستر نبی ہیں جو بولتے ہیں خدا کی وحی ہوتی ہے, وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں. رسول نے پکار کر کہا پریشان نہ ہو خود بڑی عبادت علی کی محبت رکھ دیں گے, بیٹھے رہو گے عبادت, سوتے رہو گے عبادت, سوتے رہو گے. مولانا بہت آسانی کر دیا آپ نے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نماز کی ضرورت نہیں, اب تو محبت رکھی ہے. اب تو 24 گھنٹے حافظ بن گئے. واہ بھائی واہ. اب تو پہلے تو عید نماز پر جاتے تھے اب عید پر بھی نہیں جائیں گے. جمعے پر جاتے تھے اب جمعے پر بھی نہیں جائیں گے. مولانا نے کہا دل میں محبت رکھ. 24 گھنٹے عابد ہے, جب عابد ہے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دوستو علی کی محبت رکھ. زبان سے نہ کہا کہ میں علی کا محب ہوں. علی کی محبت محبت مجاز نہیں ہے. علی کی محبت محبت حقیقی ہے. علی کی محبت اور مجاز محبت میں فرق یہ ہے, آسان کروں, دنیا کی محبت اور علی کی محبت بھی یہ ہے کہ دنیا میں اگر جس کو محبوب بناؤ, اخبار آپ پڑھے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت
محبت خود خوشی کراتی ہے، علی کی محبت جنت تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کی وجہ سے محبت کسی سے ہو جائے یا کی جائے یا کرے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کا لباس ہو کوئی عاشق کا لباس ہو، جو محبوب کا کھانا ہو وہ عاشق کا کھانا ہو، جو محبوب کا پہنا ہو وہ عاشق کا پہنا ہو۔ دنیا کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر علی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں تو جملہ سنیں، اگر علی تمہارا محبوب ہے تو پھر تمہاری نگاہیں علی پر ہے۔ جو کھا رہا ہے وہ کھاؤ، جو کھلا رہا ہے وہ کھاؤ، جو پہنا رہا ہے وہ پہنو، جو کہے اس پر عمل کرو، جو روکے اسے رک جاؤ، تو تم پھر علی کے عاشق کہلاؤ گے۔ یہ علی کی محبت ہے۔ تو مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ بلند ہو اور مجلس میں کھڑے ہو جائے، نعرے لگائیں کہ مجلس خراب ہے اور افام و تفہیم والی مجلس سمجھانے والی مجلس ہے، بور نہیں ہے۔ طبیعت کو تم بور نہ بناؤ، طبیعت کو فریش بناؤ، روح کو پرواز دو جو علی کے حقائق سمجھ میں آئیں گی۔ لگا انسان کب تک چلے گا ممبروں پر؟ کب تک یہ ممبروں پر چلے گا کہ ہماری والے 10 دن نعرے لگاتے ہیں لبیک یا حسین، پھر 11 مہینے جو ہے کہاں چلے جاتے ہیں، کون سا کردار ہوتا ہے، یہ خود بتائیں گے کہاں ہوتی ہے۔ یہ تو حسین کریم میں پھر بھی سارا ہے، بار بار آپ کو بلانا ہے، آؤ بھول کم جاؤ۔ یہ تو حسین مولا کریم ہے کہ آپ کو پکار کے کہتے ہیں آ جاؤ بھول کم جاؤ۔ یہ بھول بنانا مولا کا، یہ کربلا کے فتح ہونے کا، کربلا کی کامیابی کی پہلی نشان جو ہے بھول ہے۔ اب تک مولا کی وجہ سے بھول بنا رہی ہے۔ میں جملہ آ گیا، جملہ کا حصہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ زمانے والے ٹی وی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کون ہارا کون جیتا، دلیلیں فلسفے کتاب تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ادھر میں ممبروں پہ آج کل یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر فیصلہ کرنا ہے کہ حسین ہارا یا جیتا، کون ہارا کون جیتا، فیصلہ تو ہو گیا تھا۔ کہاں؟ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی اچھی، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی اچھی جب حسین کا مہمان بن گیا۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی اچھی جب حسین کا مہمان بن گیا۔ وہ نبی کے ساتھ رہ کے مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ بات یہ ہے کہ ممبر پر آ کر یا مجلس میں آ کر کچھ لے کے جانا ہے۔ ایسا عنوان کرا اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا۔ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی کہ علی کی محبت دل میں رکھو تو یہ آپ کی عبادت ہے، آپ عابد بن جائیں گے۔ پھر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آیت اللہ تبارک تفسیر میزان میں لکھتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ لیعرفون یعنی اللہ نے خلق کیا ہے معرفت کے لیے، ایسا معرفت کے لیے سمجھتے کہ عبادت کے لیے کیوں نہیں کہا؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، جب تک آپ پہچانیں گے نہیں تو آپ جھکیں گے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے خلق کیا ہے کہ معرفت حاصل کرو۔ کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو خلق کیا، یعنی اللہ نے خلق کیا تاکہ وہ پہچانا جائے۔ اچھا معلوم یہ کیوں کر کے جب تک آپ پہچانیں گے نہیں تو عبادت نہیں کریں گے۔ کیسے مثال؟ ڈاکٹر رتن فرق کے ساتھ ایک شخص اور آ رہا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں مگر ایک دوسرا جو آ رہا ہے اس کو نہیں جانتا۔ آپ آپ 2 بندے سامنے آ رہے ہیں، ایک آپ جانتے ہیں ایک آپ نہیں جانتے، ایک آپ معرفت کرتے ہیں ایک آپ معرفت نہیں کرتے، آپ دونوں سے ملیں گے، ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے اس طرح ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے جدا انداز میں، اس کو نہیں جانتے اسے نہیں ملیں گے، مگر آپ کے مخاطب جو ہے ڈاکٹر صاحب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو تعارف کریں گے، آپ ان کو جانتے ہیں نہیں، بھائی فلاں سید ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم بین الحرمین میں جا رہے ہیں کہ حضرت عباس کی زیارت کرنے کے وہاں ملا تھا، پھر آپ دوبارہ ملیں گے۔ ملے تو آپ پہلے بھی تھے مگر جب جیسے دوبارہ ملیں گے تو یہ دوسرا جو ملنا ہوگا پہلے ملنے میں فرق ہوگا۔ میں آپ سے سوال کروں جو دوبارہ مل رہے ہیں اس میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی زبان خاموش رہے گی مگر آپ کا وجود جواب دے گا۔ پہلے ملے تھے معرفت نہیں تھی، اب جو ایسے مل رہے ہیں معرفت آ رہی ہے، کبھی جڑ رہے ہیں۔
اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بننے والا ہوں. تو ایک سوال اٹھا، اس کو بنا رہا ہے زمین پر جا کر پروگریس کرے گا. معاملہ یہاں پر اچھا، یہاں پر منبر پر ایک غلطی ہوتی ہے جس کا اشارہ کرنے میرے لیے ضروری ہے. یہاں پر کہ ملائکہ نے اعتراض کیا، خدا کی قسم ذہن سے نکال دی. ملائکہ معصوم ہے اور خدا پر اعتراض کرنے کی معصیت ہے. برابر ایک ہوتا ہے سوال، ایک ہوتا ہے اعتراض. سوال اور اعتراض میں فرق ہے. اعتراض انسان کرتا ہے بات کو سمجھ کے، وہ بات اچھی نہیں لگتی پھر کہتا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے پر یہ ہے، علی امام ہے پر یہ ہے، علی خلیفہ ہے پر چوتھا ہے. جہاں پر یہ پر آ جائے وہاں اعتراض ہے. یہ بات تو سمجھا ہے مگر سوال کی صورت میں جو جملہ کہے گا وہ اعتراض. آپ کے معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی ایسے بندے جو سوال اپنی زندگی میں رکھتے تھے، جو مولوی ذاتی ملاقات آتا ہے ممبر پر آتا ہے اس سے وہی سوال کیا جاتا ہے. مولانا صاحب جواب دیتے ہیں نہیں مولانا صاحب، کیونکہ جواب کسی میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کہہ رہے ہیں مگر پر یہ ہے، اسی پر کو اعتراض. سوال کہتے ہیں عدم فہم کی بنیاد پر، عدم علم کی بنیاد پر، علم نہیں رکھتا سمجھنے کے لیے جو سوال کیا جائے اس کو سوال کہتے ہیں. ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا تھا، سوال کیا تھا، کیونکہ سوال جو اعتراض ہے وہ معصیت ہے. اچھا ملائکہ دو کردار تھے. سوال کیا تھا جنہوں نے وہ رضوان بن گئے، جس نے اعتراض کیا تھا وہ شیطان بن گیا. پھر آپ کو گلی کرنے کے لیے جھکا ہوں، جس نے اعتراض کی، جس نے سوال کیا وہ سلمان بن گیا، جس نے اعتراض کیا وہ مہمان بن گیا. ٹھیک ہے، سوال ہے اعتراض. ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب نفخت فیہ من روحی، جب روح میں سے میں پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. ملائکہ نے سوال کر دیا تھا تاکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اگر جب معرفت کرائی اور اس کے بعد جیسے روح پھونکی تو سجدہ کیا. ملائکہ سے میں سوال کروں کہ اللہ کے ملائکوں ملکوت میں رہنے والوں، قیام وقوت کرنے والوں، تسبیح کرنے والوں، سجدے کرنے والوں، پہلے سوال کر رہے تھے اب سجدہ کیوں کیا ہے؟ ملائکہ جواب یہی دیں گے پہلے معرفت نہیں دی، سوال کیا ہے، اب معرفت آ گئی تو سجدہ کیا ہے. سوال میں محمد والے محمد کے شہیدان کربلا بآواز بلند صلوات. یہ بلند صلوات ہے تو ذرا آستہ صلوات پڑھ کے دکھائیے. سوال ہے اعتراض. اچھا معرفت آئی تو سجدہ بھی ہوا. یہ اب نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا سجدہ کرنا، انسان کا تسبیح پڑھنا، انسان کا مسجد میں آنا، انسان کا مصلی پر آنا کتنا آ رہا ہے وہ اس کی معرفت ہے. حسین کی مجلس میں آنا، حسین کا ماتم کرنا، حسین کی مجلس میں خرچ کرنا، یہ معرفت پر موقوف ہے. اور معرفت دولت پر موقوف نہیں ہے کہ یہ سیٹ ہے، پیسے والا ہے، اس کے پاس معرفت ہوگی اور جو غریب ہے اس کے پاس نہیں ہوگی. خدا کی قسم کوفے میں بڑے بڑے سیٹ ہوتے تھے مگر علی ان کے پاس نہیں جاتے تھے، مگر 20 کی چھوٹی دکان پر جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی کا عارف تھا. علی کا عارف تھا، اسی لیے علی وہاں جاتے تھے. اور معرفت کے لیے میرے مولا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمان مات بدعا جاہلیہ. جو امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اس کی موت موت کفر ہے، اس کی موت موت جاہلیت ہے. جو امام کو نہیں جانتا
اس کی موت موت جاہلیت ہے، جو امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت موت کفر ہے۔ 28 حدیثیں ہیں یہ جس میں مختلف عبارات ہیں۔ ایسا بات آ گئی، امام کو جاننا ضروری ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایسا علی کو کون ہے دنیا میں جو پہچان سکے؟ علی کو کون؟ ایسا جناب سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نکل رہے ہیں، مسجد سے کسی نے پوچھ لیا کہ سلمان مسجد میں کون ہے؟ ارے فلاں 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 ہے، باقی تو نہیں جانتا۔ کتابیں فلاں فلاں لفظ ہے، پوچھتا تو نام سنا، ارے فلاں 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 ہے، تو نہیں جانتا۔ اندر جا کے دیکھا تو ایک علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ واپس آئی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان جیسا زمین پر کوئی سچا نہیں، آج سفید جھوٹ بولا ہے، کون سا؟ کیا علی کو نہیں جانتے؟ علی کے دروازے پر پورا دن شام دیتے ہیں اور علی کے چہرے کو پورا دن دیکھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، علی کے قدموں کے نشانوں کو چومتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے علی کو نہیں جانتا۔ سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا واقعی نہیں جانتا، کیسے پچھلے جمعے آپ نے فرمایا تھا علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، میں سلمان کا خدا ہوں یا رسول میں کیسے جانوں؟ جب سلمان نہیں جان سکتا تو ہم کیسے جانیں؟ رسول اللہ کہتے سکتا جو نہیں جانتا اس کی موت موت کفر ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں میرے اللہ آپ تک پہنچ رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی آپ نے ایسی باتیں سن لیا ہے، میں حوصلہ انڈیا کا بندہ ہوں، میں تو ایسی باتیں کروں گا۔ اگر ایک ہی بات اگر یہاں سے لے کر چلے گئے تو نہیں آنے کی یہاں صحیح ہو جائے گی اور قبول ہو جائے گی۔ اب رسول خدا نے فرمایا جو نہیں پہچانتا اس کی موت موت جائے گی۔ سلمان کہتا میں پہچان نہیں سکتا۔ اب اور علیہ السلام نے شخص کیا نے فرمایا ین حاضر عن الخیر ین عن الخیر جس کے فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور اس بلندی پر ہو جہاں کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ رسول کا پیغام حاصل کرو اور سلمان کا حاصل نہیں کر سکتا۔ علی علیہ السلام کا تم پہنچ نہیں سکتے، معاملہ مشکل ہے۔ جب علی کو پہچان ہی نہیں سکتے تو اتنا سخت حکم کیوں؟ معاملہ مشکل ہے مگر اس کی کشا کو ماننے والے ہیں۔ تو جو آپ نے بچے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، پھر میں دوہراتا ہوں آپ کو، معرفت نہیں رکھی تو موت موت ہی ہوتا ہے، موت جاہلیت ہے۔ معرفت کے آگے بڑھتے ہیں، جناب سلمان کہتے ہیں میں نہیں پہچان سکتا 10ویں درجے پر۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم پہنچ نہیں سکتے، اب کہاں جائیں؟ اب صاحب تو ہونا چاہیے، حدیث بھی سخت ہے۔ توجہ توجہ میں جواب دوں گا، توجہ معرفت رکھنا بھی ضروری، پہنچ سکتے نہیں، اب کیا کریں؟ علامہ نے فرمایا کہ جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں سمندر نہیں آ سکتا مگر جتنا اس کا ضرب ہے اتنا تو آ سکتا ہے نا۔ کہا علی کی ولایت کو نہیں پہچان سکتے مگر ولایت کے سمندر میں اپنے ضرب کو لے کر جاؤ، جتنا ہے اتنا قدر آ جائے گا۔ پھر معصوم نے فرمایا ایک قدم آگے کرو 10 قدم ہم آگے بڑھتے ہیں، ضرب کو بھی وسیع وہ کرتے ہیں۔ اسی معصوم ایک بڑا موضوع ہے، میں دلو شہر میں پڑھ رہا ہوں، اس میں 5 تقریریں میں نے تبہیرت بنائی اور اس کے بعد آگے سفر چل رہا ہے، یہاں 3 بجے اس کی تھوڑا مستعار وہاں سے لے کر میں بیان کر رہا ہوں۔ بابوں جی معرفت کی جتنا ضرب ہے یہ نہ سوچے کہ ہماری کو نہیں پہچان سکتے، نہیں کہا حکم نہیں پہچان سکتے مگر جتنا ضرب ہے اتنا تو پیش کریں۔ ٹھیک ہے، سوال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع کو حضرت عباس کا عنوان دے کر پھر حضرت عباس کے فضائل پڑھوں اور آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے تو ایک ایسی سلام پڑھ کر میرا دل کرے کہ آپ آگے عباس سننے کو تیار ہے۔ سلام دیکھ رہا ہوں تو دل میں ثواب پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھنا بھی ثواب ہے، اگر ثواب کر لائیں گے تو اور ثواب بڑھ جائے گا۔ حضرت عباس نے بتایا ہے کہ امام کی معرفت کیسی ہونی چاہیے۔ اب میں توجہ چاہتا
ہوں کہ ٹائم مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس کے فضائل مسائل مجھے کچھ پڑھنا ہے. حضرت عباس کی معرفت امام کیسی ہے؟ پہلے عباس کو پہچان. نام عباس، لقب عمر بن ہاشم، باب الحسین، حامی زعینہ، عطاشی کربلا، علمدار، شہ وفا. حضرت عباس کے القاب بہت سارے ہیں مگر عباس نام ایسا ہے اس کے نام دو ہی نام ایسے ہیں. بہت سارے نام ایسے برکتی ہیں مگر جو سہارا بن جاتے ہیں ایک علی کا نام ہے، ایک عباس کا نام ہے. عباس مولا عباس کے لیے جناب عقیل کو فرمایا تھا. میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. جناب عقیل کو فرمایا تھا یا عقیل ان تخطب امرأة من ذوي البيوت والحسب والنسب والشجاع. اے عقیل میرے لیے ایک رشتے کا اہتمام کر جو حسب میں، نسب میں، شجاعت میں اعلیٰ. مولا عقیل کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ شیخ مفید نے لکھا کہ اس لیے کہا کہ علی بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے گھرانے میں بڑے بھائی کا کتنا احترام ہے. دوسرا یہ بتایا کہ عقیل جس طرح سے حضرت ابو طالب شجروں کو پہچانتے تھے اسی طرح سے عقیل بھی شجروں کے ماہر تھے. یہ آپ نے وعدہ کیا میں جھولا میں دے رہا ہوں. عقیل شجروں کو پہچانتے تھے. ماہر ابو طالب نے گھرانے پر ہم قربان اٹھائیں. اللہ نے آپ کو بیٹے دیے اور دو بیٹے ایسے عزیز دیے. ایک بیٹا شجروں کو پہچانتا ہے اور ایک بیٹے کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے ہیں. ایک بیٹا شجروں کو جانتا ہے، ایک کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے ہیں. عقیل شجرے جانتا ہے، علی سے شجرے پہچانے جاتے ہیں. یا عقیل ان تخطب لی، میرے لیے انتخاب کر. ذوی البیوت، 4 صفتیں میں رکھی ہوں. گھر والے ہوں. مولا کا فرمان کلام الامام امام الکلام. مولا کا کلام بھی کلام کا امام ہوتا ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا قول کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مولا نے جتنا ذوی البیوت کہا ہے وہاں عرب میں کل تاریخ کی پوری ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں کل 40 قبیلے تھے. کل 40 قبیلے تھے. ان میں سے 3-4 قبیلے ایسے تھے جو گھر بسا کر رہتے تھے، قریہ گاؤں شہر بسا کر رہتے تھے. اور کچھ ایسے قبیلے تھے جو گھر بسا کر نہیں رہتے تھے. کھیتی کیا جہاں آبادی نہیں تھی، جہاں بارش نہیں تھی، جہاں سبزہ نہیں تھا، جہاں کاشت نہیں تھی وہاں پر رہے. جب زندگی کا آسودہ ختم ہو گیا تو وہاں سے اپنے بستر بڑھیا باندھے اور چل دیے. یعنی کبھی کسی علاقے میں جاتے وہاں آبادی ہے وہاں رہتے. کھانا بدوش اس کو کہتے ہیں. کبھی یہاں گھر بنایا، کبھی یہاں گھر بنایا، کبھی یہاں گھر بنایا. علی مولا نے فرمایا دیکھو کیسے سن رہے ہیں آپ. مولا نے فرمایا ذوی البیوت ہو، گھر والے ہو، گھر والے ہو. وہاں سے رشتے کا اہتمام کرنا. علی کو ایسے خاندان سے ایسے خاندان سے رشتہ نہیں چاہیے جس کے بسترے ہمیشہ کام پر نظر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں مولا کا جملہ ہے. آپ جو سمجھ رہے ہو آپ کی مرضی ہے. تمہارا نکاح بیان کر رہا ہوں میں. ذوی البیوت ہو، حسب میں اعلیٰ ہو، نسب میں اعلیٰ ہو. حسب نسب جناب نظام اس کے زیادہ کس کا ہوگا؟ جناب نظام عامر بنی کلاب. بنی کلاب یعنی شجرہ مسلسل ہے. جناب نظام کا آگے بڑھتے ہیں. جناب عامر ہے اس میں جاکر کلا. اچھا ایک فرق ایک چیز یہاں پر بیان کرنا ہے. آپ نے سنا کہ شمر ملعون
حضرت عباس کے ساتھ میں بہار میں رشتہ ہے، سنا ہے آپ نے؟ مگر یہ غلط ہے، غلط ہے بھائی. کبھی ابتر اور کوثر میں رشتے داری نہیں ہوتی، کبھی لاکت اور رحمت میں رشتے داری نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہے؟ یہ شکر تھا بنی قلب کا، اور جناب عمر بنی تھی کلاب کی. یہ بے وارث تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا. بچپن میں ماں باپ گزر گئے تھے. یہ پلا تھا بنی کلاب میں، اور اس کی شہرت ہو گئی تھی بنی کلاب میں ہے، اسی لیے اس کو بنی کلاب کہا جاتا ہے. اب جملے کو بڑا سمجھے. دیکھیے امام نامہ لے کر آیا تھا، مولانا نے جملہ فرمایا تھا تبدی اللہ کا یا شبر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ جملہ رسول اللہ نے فرمایا تبدی اللہ کا ابھی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہی قرآن کا جملہ، قرآن کی آیت کا جملہ حضرت عباس نے اس کو کہا. یہ رشتے دار بن کے آیا تھا، مگر بابا نے آیت پڑھ کے کہا کہ جو بھی قرآن پڑھے گا، ابو لہب والا سورہ پڑھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ نہ کل ہمارا رشتے دار تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. کیسے؟ اگر ابو لہب جو تھا، یہ جب حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی تھی اس کی ماں سے، تو یہ ابو لہب اس کو اپنے گھر سے اس کی ماں اٹھا کے لائی تھی. یہ عبد المطلب کا بیٹا نہیں تھا. عباس نے جملہ کہہ کر بتایا جس طرح سے ابو لہب ہمارا نہیں تھا، اس طرح سے تو بھی ہمارا نہیں ہے. لائٹ چلی گئی، اگر آپ سنتے رہیں گے بغیر لاؤڈ آپ اس کو ہٹا دیجیے. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. مشکل ہو جائے گی. ویسے تو زبان تعلق، زبان علی کے ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے. علی اگر سمجھ میں، آج توجہ چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دائیں بائیں والے بڑے عربوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو کبھی بارون کو سمجھ میں آتا ہے، کبھی سلمان کو سمجھ میں آتا ہے. تو علی کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے ہے. تو چاہے سندھی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، زبان دل کی زبان ہو تو علی سمجھ میں آئے گا. سلمان آیا تھا، منا کا لقب لے کر آیا تھا، دائیں بائیں والے جو بیٹھے تھے علی کا لقب لے کر چلے گئے. میں عرض کر رہا تھا توجہ کہ ایک ایسے رشتے کا اہتمام کریں. جناب حصہ تاکہ بہادر خاندان ہو. جناب عامر کا ایسا خاندان تھا جو عرب میں یہ ہوتا تھا، جو بہادر ہوتا تھا ان کے نام تلوار پر لکھے جاتے تھے. اسلام سے پہلے جناب عامر کے قبیلے کا نام تلوار پہ لکھا جاتا تھا، اتنے بہادر تھے. پھر لفظ استعمال کیا شجاع، بہادر ہو. مولا بہادر کیوں؟ توجہ ہے آپ کی. مولا بہادر کیوں؟ مولا امام ہے، ولی ہے، ناصر مذہب کے خالد ہے، کلام کے امام ہے، ناصر کے قرآن ہے، وارث کے قرآن ہے، مصطفیٰ کے جانشین ہے، بابا امام کے استاد ہے. مولا شجاع کیوں؟ اگر ماں بزدل خاندان سے آئی تو بیٹے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کی سبحان اللہ بتا رہے کہ میں مجلس میں ابھی نہ اللہ کروں. اگر سوال کر رہے ہیں تو اس طرح سے بولے کہ پتا چلے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر میں دوبارہ جملہ کرتا ہوں، یہ جملہ اسی کے ساتھ میں اور جملہ کرتا ہوں. واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا آپ کے سامنے. مولانا شجاع نے کہا کہ عقیل بزدل خاندان نہ ہو، بزدل خاندان نہ ہو، بزدل خاندان نہ ہو. مولا کا قول ہے، امام کا قول ہے، حکیم کا قول ہے. علی نے یہ کہہ کر کے شجاع خاندان ہو. سب سنے جملے کو، شجاع خاندان ہو، شجاع خاندان کی بیٹی ہو، شجاع خاندان کی بیٹی ہو، شجاع خاندان کی مزدور ہو.
علی یہ بتانا یہ چاہتے ہیں قیامت تک یہ بتانا چاہتے ہیں، اور آج کے زمانے کو جو مولوی حضرات علی کے بکس میں بیٹھ کر فیس بک پر بکواس کرتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں جب علی کسی مسلم خاندان سے بیٹی لینا پسند نہیں کرتا تو کسی مسلم کو بیٹی دے گا۔ علی ہے تو جو کچھ پڑھوا گے ایسا رشتہ ہو شجاع ایسا ہو کہا حضرت عباس کے زبان پر میں نے آج سے 12 سال پہلے ایک مفصل اشرا پڑھا تھا۔ کہا میں زیادہ کبھی نہیں جاتا، شادی ہوئی فضا سنیے گا اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسا بیٹا تو جو حسین کے لیے بازو ہو، ایسا بیٹا جس کا لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ کتنی عظیم اور عجیب اتفاق ہے، بابا جو ہے وہ باب العلم ہے، بیٹا باب الحسین ہے، حسین کا دروازہ ہے۔ حسین کا دروازہ یہ کا جو مدینے گئے ہیں یا جو جائیں گے یا یوٹیوب میں سرچ کرتے تھے جناب سیرا کا جو گھر تھا وہاں ایک دروازہ تھا جو تھا باب جبرائیل۔ سوال کیا گیا کہ باب جبرائیل کیوں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی رسول پر وحی ہوتی جبرائیل پہلے سیدہ کے دروازے پر آتا پھر رسول پر نازل ہوگا۔ تو یہ اچھا اور حسین پر بھی آج تک ہزاروں ملائکہ آ رہے ہیں، تو جملہ سنیے گا، جو رسول پر فرشتہ آئے اس کو اجازت زہرا دیتی ہے، اور جس کے اجازت کے لیے جس حسین کی اجازت کے لیے فرشتے آئے تو اس کو اذن عباس سے ملتا ہے، ان کے باپ الحسین ہے۔ تو پھر حضرت عباس روایت کے اتنے دنیا کے مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک سائل آتا ہے، ایک مرد مولا خطبہ دے رہے، سارے خطبہ کھڑا ہو جاتا ہے، مولا نے بیٹھ جاؤ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پیغمبر جی مالک منبر ہائی اسکول میں جاؤ گھر، اور جناب فضا کو میں نے ٹوکری سبز رکھوائی ہے وہ لے کر آؤ اور اس کو دے اور جانا تھا۔ اس کو گئے دروازے پر پہنچے، جناب فضا ٹوکری لے کر آئی، اس ٹوکری ہاتھ میں لی، ایسی ٹوکری تھی لے کر آئی، اور ایک عجیب خوشی کی گئی کہ گھر میں کافی آج غیر معمولی چہرے پہن کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ علی کو جا کے کہنا وہ آیا ہے جس کے انتظار میں تھا، جس کے انتظار میں تھا، دو ہی سکتے تھے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ علی نے عباس کا انتظار کیا ہے اور بارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک آئے جناب کمبر پہنی، کمبر کیا ہے؟ کبھی یہاں آیا تو کمبر کو بھی مجلس پڑھوں گا، کمبر بولے شہر رسول اللہ نے ابھی حکیم موقع لیتے ہیں کہ کمبر کے مولا نے فرمایا تھا کہ میں نے کمبر کو اپنی مسل قرار دیا ہے، اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کمبر نے اپنا نفس علی کے حوالے کر دیا ہے، اسی لیے میں نے صفات کا مظہر بنا دیا ہے کمبر کو۔ کمبر اپنے وجود میں اپنا نہیں رہتا، اس نے اپنے وجود کو علی کے وجود میں بنا کر دیا ہے، اسی لیے میں نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کو بندے کے حوالے کرے وہ بندوں کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے،
جب کوئی بندہ اپنا نفس خدا کے حوالے کر دے تو وہ خدا کی صفات کا مدار ہو جاتا ہے. جناب ایک بتا خوشی ایسی ہوئی کہ میں گیا اور میں نے اس سارے کو وہ نوکری دی اور جاتا کیا اس کو وہ چلا گیا اور میرے چہرے کی رنگت خوشیاں ایسی ہوئی ایسی کہ علی علیہ السلام نے دیکھ رکھا کہ کمبر تیرے چہرے میں اتنا سرور دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے. کہا کہ مولا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. کہا وہ کسی لیے دعائیں مانگتے ہو جیسے مولانا اسلام ممبر کو چھوڑا اور گئے گھر. اب ڈر میں بولوں کو اٹھایا. اب یہاں پر نام جناب جواب نام کیا ہے اس کا؟ یہاں پر 4 روایت ہیں. اب 4 روایت سنوں گی میں سناؤں آپ کو. بسم اللہ آپ کی بتا رہے کہ میں اللہ کروں مل کر سوال پڑھیں محمد علیہ محمد گرمی ہے اور مجھے بھی لگ رہی ہے. آپ نے ایک منٹ کرنی میں نے پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے. تو علی کے ذکر میں ٹھنڈک ملتی ہے گرمی نہیں ملتی. علی سہارا ہے ہمارا تو اس لیے ہمیں گرمی نہیں لگنی چاہیے. اور پھر ہمارے پاکستان کی وجہ سے ماحول یہ ہے کہ کوئی آتا ہے تو سب اس کو دیکھتے ہیں. جب کوئی جاتا ہے تو سب دیکھتے ہیں. یا پھر ادھر ادھر دیکھیے آپ سامنے دیکھیے ہماری عبادت ادھر ادھر نہیں دیکھتی. اس لیے تو ادھر جو کرے. نام کیا ہے؟ ایک روایت رسول اللہ نام رکھے گا کتاب کا چہرہ درخشاں رسول نام رکھا تھا. دوسری روایت ہے کہ حضرت زہرا نام رکھا تھا. تیسری روایت اچھا نام کیسے رکھا جاتا تھا؟ کیسے رکھا جاتا تھا؟ اچھا عرب میں نام کیسے رکھتے تھے؟ عرب میں یہ ہوتا تھا بچہ پیدا ہوا گھر کا بزرگ بال کرتا جس چیز پر نظر پڑتی وہی نام رکھتے تھے. پتھر پر نظر پڑی حجر نام رکھا. درخت کو نام نظر پڑی شجر نام رکھا. اب درشا محلوں کا سمجھے گیا. کوئی بات کا بھونکتی ہوئی کٹیا کو دیکھا نام رکھ دیا. عرب ایسے نام رکھتے تھے. اتنے میں اگر کوئی کعبے میں آئے اس کا نام علی رکھا جائے تو ابو طالب نے کیا دیکھا کہ علی رکھا. اچھا کیا آل محمد کے گھرانے میں یہ ہوتا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا تو رسول انتظار کرتے کہ وہی آ جائے. اب رسول ہے نہیں اور جو 12 آنے تھے ان کے نام بتا کے گئے. اب عباس کا نام کون بتائے؟ کہا کہ اب رسول نہیں ہے. اس رسول نے فرمایا حسن حسین کو پہچانو یہ ماں کا دودھ پیتے پیتے جو ہے محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں. عباس کو حسین کے ہاتھ میں کیا. کہا کہ حسین کا نام کیا ہے؟ دیکھ کے کہا کہ بابا لوہے محفوظ پر عباس ہے. اسی نے کہا کہ اس کا نام حضرت علی اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے نام پر رکھا. یہ کیوں کہا؟ کہا کہ آج اگر یہ منوا لیں گے تو کل ہم کہیں گے کہ فلاں کے نام فلاں پر تھے. یہ بھی معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں. معلومات کو سوال کریں گے آپ کو فلاں مانتی نہیں علی فلاں کا نام رکھ دیا. کہتے نہیں کہتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کئی فلاں اگر اتنے محترم نہیں تھے تو علی نے نام کیوں رکھا؟ میں نے کہا نام برا نہیں کردار برا ہے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے علی کے گھر میں رہیں گے تو معتبر ہے. علی کے دروازے پر رہیں گے تو معتبر ہے. کیسے؟ میں قرآن میں کلاس میں جاتا ہوں. قرآن میں کھولا سامنے آئے فرعون کا ذکر سامنے تھا. یہ سامنے مل گیا اس نے قرآن کو چھوڑا. فرعون کے نام کو چھو رہے ہو قرآن میں ہے. میں کا نمرود کا نام قرآن میں قرآن کو چھو رہے ہو. شیطان کا نام قرآن میں شیطان کا نام قرآن میں چھو رہے ہو. کہا میں تو قرآن میں باہر میں لیٹ کے دیتا ہوں چھو گے. کہا نہیں قرآن میں ہے تو احترام ہے باہر ہے تو جھوٹا. میں نے کہا یہی ہے جو علی کے خاندان میں ہے تو سلام ہے. علی کے خاندان کو چھوڑا تو لعنت ہے. نہیں سمجھے ہیں آپ؟ سلام پڑھیں محمد علی محمد. جو بھی علی کے دروازے پر آئے گا اس پر ہمارے سلام ہے. خدا کا سلام ہے احترام ہے تو حضر میں. اچھا نام یہ رکھا گیا تھا نام سے عباس کا نام رکھا گیا.
پھر مولا نے کیا کام کیا؟ اپنی زبان لسان اللہ نے، عین اللہ نے، وجہ اللہ نے، جب اللہ نے، اول و آخر نے، باب العلم نے، تاج اوسیہ نے، سمر آیت مبارکہ نے، جاہد فی سبیل اللہ نے، دور امامت نجف نے، ذاکر اکبر نے، رضا دار رسول نے، زینت دوست پیغمبر نے، عین اللہ نے، وجہ اللہ نے، اور باب اللہ نے، کرم اللہ نے، کریم نے، سخی نے، عظیم نے، محمود کعبہ نے، جوہر کعبہ نے، شوہر کعبہ نے، شوہر بدور نے، داماد رسول نے کیا کیا؟ زبان نکالی، کبھی کانوں کو لگاتے ہیں، کبھی دہن کو لگاتے ہیں، کبھی آنکھ کو لگاتے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا جب بھی دیکھے گا حق دیکھے گا، جب بھی سنے گا حق سنے گا، جب بھی بولے گا حق بولے گا۔ اب عباس بولے گا، سنے گا، کہے گا، حق کہے گا۔ حق کیوں نہ کہے کہ الحق کا فرزند ہے اور وارث ہے۔ صلوات پڑھیں محمد حضرت عباس کا لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو عباس کا واسطہ ہے، باب الحوائج ہے۔ اور بات ہے کہ کٹے ہاتھوں سے خیرات دیتے ہیں۔ پوچھ آئی نئے سخاوت سے کہ کیا عباس ہے؟ پوچھ آئی نئے سخاوت سے کہ کیا عباس ہے؟ ہر ادا کا دل روح انما عباس ہے، جو بنا ہاتھوں کے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ایک معبود حقیقی ہے، دوسرا عباس ہے۔ سلام پڑھیں محمد علی محمد۔ مولانا نام تھا عباس۔ بابا صاحب لقب کیا ہے؟ بی بی دوسرا السلام لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ فرمایا پھر اس کا اور لقب کیا ہے؟ فرمایا سکا کہتے ہو ماشی کو۔ مولانا بابا میرے بھائی کی چہرے کی چتروں کی بتا رہی ہے کہ یہ شجاع ہے، بہادر ہے، شیر ہے، اور حسن